میں آئے کہ یا رسول اللہ جب آپ کی محفل سے باہر جاتے ہیں تو ہم دنیا دار بن جاتے ہیں، جب آپ کی محفل میں آتے ہیں تو ہم دیندار بن جاتے ہیں۔ نبی خدا نے ایک پانی کا گلاس رکھا اور پانی کے گلاس میں اپنی انگلی کو ڈالا اور انگلی کو باہر نکالا، فرمایا میری انگلی کو دیکھو، جتنا میری انگلی اس پانی سے گیلی ہوئی ہے یہ دنیا ہے، اور آخرت اس کے مقابلے میں دریا ہے، سمندر ہے۔ کہاں سمندر، کہاں دریا، اور کہاں میری گیلی انگلی۔ فرمایا تو گیلی انگلی کی وجہ سے سمندر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخرت کی لذت، آخرت کی دنیا، آخرت کا گھر اتنا بڑا ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے، لیکن تم چھوٹے سے پانی یعنی ایک قطرے کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ دیتے ہو۔ اے انسان، کبھی قطرے کی وجہ سے دنیا کو نہ چھوڑنا، یہ کب پتا چلے گا؟ ہر روز ہم سورہ حمد پڑھتے ہیں اور ہر روز سورہ حمد میں ایک ہی دعا کرتے ہیں، اگر اسی دعا پہ انسان غور کر دے، ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یا صراط مستقیم دکھا، یا صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ۔ ترجمے مختلف ہیں لیکن راستہ ایک ہی ہے۔ کس راستے پر چلا؟ صراط مستقیم پر چلا۔ سوال یہ ہے، جب یزید نماز پڑھتا تھا وہ بھی یہی کہتا تھا اہدنا الصراط المستقیم، امیر شام نماز پڑھتا تھا وہ بھی یہی کہتا تھا اہدنا الصراط المستقیم، جب علی بن ابی طالب نماز پڑھتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، جب حسین کے لشکر میں نماز ہو رہی تھی وہ بھی یہی کہہ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، جب یزید کے لشکر میں نماز ہو رہی تھی وہ بھی یہی کہہ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، دعا سب نے کی، قبول کیوں نہیں ہوئی؟ 70 سال گزر گئے، میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھتے ہیں اور یہی دعا اہدنا الصراط المستقیم ہے، خدا صراط مستقیم پہ چلا، لیکن چل کیوں نہیں رہے؟ اس صراط مستقیم پہ ہمارے قدم ٹھہر کیوں نہیں رہے؟ معصوم فرماتے ہیں 2 شرطیں ہیں جو شروع میں بتا دی گئیں۔ پہلی شرط ہے ایاک نعبد، دوسری شرط ہے ایاک نستعین۔ ایاک نعبد یعنی تیری ہی عبادت کرتا ہوں، پیسوں کی عبادت نہیں کرتا، میں نے مال کو بت نہیں بنایا، میں نے اولاد کو بت نہیں بنایا، میں نے یورپ کی نیشنلٹی کو بت نہیں بنایا، میں نے مال دنیا کو بت نہیں بنایا۔ میرے نزدیک اگر عبادت ہے تو کس کی ہے؟ پروردگار عالم کی ہے۔ یعنی اگر کوئی خدا کا راستہ چھوڑے مال کی وجہ سے، یہ عبادت مال کی کر رہا ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ بندگی کا مطلب کیا ہے؟ بندگی، زیارت عاشورہ میں یہ جملے آپ پڑھتے ہیں کہ اے خدا